السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب جب ہم ایک ایسی دنیا کا حصہ ہیں جہاں مستقل ہمارے آس پاس بہت سی پریشانیاں، ہرڈلز، طوفان، ٹرائلز، ٹریبولیشنز رہتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ ایک خالق ہمارا اوپر بیٹھا ہے، تو ہمارا اس کے ساتھ ایک تعلق اور ایک مضبوط تعلق بہت ضروری ہے۔ رب کے ساتھ تعلق کے کئی طریقے ہیں۔ آپ قرآن سے جڑ جائیں، آپ قرآن کی انڈرسٹینڈنگ حاصل کریں، آپ کا رب سے تعلق بن جائے گا۔ آپ عبادات کریں، آپ کا رب سے تعلق بن جائے گا۔ آپ اپنے آپ کو رب کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی میں عملاً مولڈ کرنا شروع کر جائیں، آپ کا رب سے تعلق بن جائے گا۔ آپ اٹھتے بیٹھتے اس کے ناموں کی تسبیح کرنا شروع کر دیں، آپ کا رب سے تعلق بن جائے گا۔ پھر اس کا مطلب ہے کہ مختلف انداز اللہ تعالیٰ نے دے دیے ہم انسانوں کو اپنے سے قریب لانے کے لیے۔ جب دعا کی بات آتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بہت بیسک دعا کی ڈیفینیشن آتی ہے۔ اب دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا کور ہے، سینٹرل پوائنٹ آف عبادہ، یا کسی بھی عبادت کا جو بالکل مین مقصد ہوتا ہے وہ اصل میں دعا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الدعاء هو العبادہ، دعا بھی اصل میں عبادت ہی ہے۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ دعا کا کوئی خاص ڈیکورم نہیں ہے، آپ ہاتھ اٹھا کر مانگ لیں، آپ بغیر ہاتھ اٹھائے مانگ لیں، آپ اپنے ہونٹوں کو حرکت دیے بغیر مانگ لیں، آپ اپنے ہونٹوں کو حرکت دے کر مانگ لیں، آپ تھوڑا اونچی آواز میں مانگ لیں، آپ دل دل میں مانگ لیں۔ تو ہر ایک کا اپنا انداز ہے دعا مانگنے کا۔ بعض لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہوئے جب دعا مانگتے ہیں تو اپنے ہاتھ اپنے کندھوں سے بھی اوپر بلند کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض خاص مواقعوں پر دعا مانگی تو آپ کے ہاتھ اتنے بلند ہوئے کہ آپ نے اپنے کندھوں سے بھی اوپر دونوں ہاتھ کر لیے، اتنے بلند کیے کہ آپ کے کندھے سے آپ کی چادر گر گئی۔ اس طرح سے بھی آپ نے دعا کی۔ بدر کے موقع پر، بدر شروع ہونے سے ایک رات پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح دعا کی تھی۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ دعا کے مختلف انداز ہیں۔ آپ یہاں سے نکل کے باہر جاتی ہیں، جب تک کہ آپ گھر نہیں پہنچ جاتی ہو سکتا ہے آپ دعائیں مانگتے بھی جاتی ہوں، کوئی چیز آپ کے ذہن میں اس وقت جو ہے وہ اسٹک ہے، آپ نے اپنے رب سے وہاں مدد مانگنی ہے، آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دعائیں مانگتی رہتی ہیں۔ تو الدعاء هو العبادہ، یہ ایسی عبادت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص ڈیکورم نہیں دیا۔ روزے کی عبادت اللہ تعالیٰ نے اس کا ڈیکورم فکس کر دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا دل کرے تو ہم ظہر پر افطار کر لیں، عصر پر افطار کریں، دل کرے تو 12 بجے اٹھ کر ناشتہ کریں اور اس کے بعد ہم کہیں گے جی مغرب کے ٹائم پر اب ہم جو ہیں وہ اپنا روزہ افطار کر لیں گے۔ کرسچنس میں ایک سیٹ ایسا ہے، وہ جب بھی صبح اٹھیں گے اس وقت بس وہ جو کھانا ہے کھا لیں گے اور اس کے بعد ان کا روزہ شروع ہو جائے گا۔ بٹ وی ہیو اے پراپر ڈیکورم۔ ہمارا رمضان کا مہینہ ہماری مرضی پر نہیں چلتا، ہم ایک پراپر ڈیکورم ڈسپلن فالو کرتے ہیں۔ نماز میں آپ ڈسپلن فالو کرتے ہیں، حج میں آپ ڈسپلن فالو کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں ڈسپلن فالو کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنی ہے یو ہیو ٹو فالو دا ڈسپلن۔ دعا الدعاء هو العبادہ، یہ ایسی عبادت ہے جو مینلی آپ کو اللہ کے ساتھ کنیکٹ کر دیتی ہے، جیسے بھی آپ کنیکٹ ہونا چاہیں۔ آپ دعا کا ہر وہ طریقہ اپنا سکتی ہیں، ہر وہ طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو سکھا دیا۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے انداز سے دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن وہ سب سیل آف اپروول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھتے ہوں گے اور رکھنی چاہیے۔ اب جب آپ کہتے ہیں کہ دعا اللہ سے ایک تعلق بناتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ تعلق آپ کا جس کے ساتھ ہوتا ہے اس سے کوئی نہ کوئی آپ کی ایفینٹی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی محبت کا لیول ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس سے رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ کے ساتھ ہمارا رشتہ کیسا ہے؟ بس ایسے ہی صرف ادب کا، یا بس صرف اور صرف جان پہچان کا، یا اس ادب اور جان پہچان میں، اس ادب اور معرفت میں محبت کا ایلیمنٹ بھی ہے، محبت کا ایلیمنٹ بھی ہے، تو جان پہچان تھوڑی ہے۔ اور جیسے ہم سب یہاں آتے ہیں، ہم سب الحمدللہ ایک دوسرے کے ساتھ ادب کے ایک شفقت کے پہلو کے ساتھ ہیں، ہم یہاں ایک دوسرے کے ساتھ جان پہچان رکھتے ہیں، بٹ الحمدللہ محبت کا وہ لیول نہیں ہے ہم میں سے ہر ایک کا ہر ایک کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں، این ممکن ہے، زیادہ جانتے نہیں، کم جانتے ہیں،
لیکن بس ایک دوسرے سے اس محفل کے ذریعے ملنے کی وجہ سے آپ کے اندر محبت کا اینگل ڈیولپ ہو جائے ممکن ہے. بالکل اسی طرح سے جب بندہ مومن اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اسلام نے اس پورے ڈیکورم میں ایک ہی ڈیکورم دیا ہے دعا مانگنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور نہایت محبت سے اللہ کے سامنے دعا مانگنا, جس کو ہم کہتے ہیں نا بے دلی سے دعا مانگنا, وہ اسلام نے سکھایا. آپ جیسے بھی مانگیں, ہم ہاتھ اٹھا کر مانگیں, آپ ہاتھ نہ اٹھائیں, آپ اونچی آواز میں مانگ لیں, آپ خاموشی سے مانگ لیں, آپ چھوٹی مانگیں, آپ بڑی مانگیں, کوئی بات نہیں, جیسے بھی مانگیں, لیکن جب مانگیں محبت سے مانگیں, جب مانگیں اس رب کا مقام پہچانتے ہوئے مانگیں. اور کتنی دفعہ مانگیں, جتنی آپ کو اللہ سے محبت ہوگی اتنا آپ اس کو پکاریں گے. مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھتی ہوں, آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ میں سے کوئی کہے گا کہ مجھے اپنے اسپاؤس سے محبت ہے, کوئی کہے گا امی سے محبت ہے, کوئی کہے گا اپنی بہن سے محبت ہے, کوئی کہے گا اپنی دوست سے بہت محبت ہے. چلیں مان لیا کسی سے بھی محبت ہو سکتی ہے. محبت کا معاملہ تو ہم نے پچھلی کلاسز میں یہاں نہیں, ہم نے سورۃ البروج میں ڈسکس کیا تھا کہ محبت کا معاملہ تو اللہ کی طرف سے ولیت کیا ہوا ہوتا ہے. آپ کسی کے کہنے پر اس سے محبت نہیں کر سکتے, یہ تو دلوں کا معاملہ ہوتا ہے نا, انسان کے دل میں اللہ ڈال دیتا ہے. آپ کسی سے بھی محبت کر سکتے ہیں. یہ تو پہلا سوال تھا. دوسرا سوال میں آپ سے پوچھتی ہوں, اچھا اگر آپ کو اپنی امی سے محبت ہے یا اگر آپ کو اپنے شوہر سے محبت ہے تو ہاؤ فریکوینٹلی یو ٹاک ٹو دیم؟ آپ کے محبت تو بہت ہے بٹ موقع نہیں ملتا ان سے بات کرنے کا. پہلا سوال تو سمجھ آ گیا, کسی سے بھی محبت ہو سکتی ہے. دوسرا سوال میں نے پوچھا, آپ کتنا فریکوینٹلی ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہتی ہیں؟ تو آپ کہتی ہیں زیادہ نہیں رہتی, میں بس تھوڑا بہت, مور آفن, کبھی کبھی میری ان سے بات چیت ہو جاتی ہے. آپ شادی شدہ ہیں, آپ کسی دوسرے شہر میں رہتی ہیں, دوسرے ملک میں رہتی ہیں, آپ کی والدہ آپ کے ساتھ نہیں رہتی, آپ کہتی ہیں ہاں مہینے میں ایک دفعہ امی سے بات ہو جاتی ہے, جسٹ ان اے منتھ, ون ٹائم. تو میں آپ سے کہوں گی کہ I'm sorry, it means you don't have a strong bond with your mother. کیوں؟ اسی لیے دنیا کی فلسفی ہے, اور دنیا کی فلسفی یہ ہے کہ جس سے آپ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اس سے آپ اسٹرانگلی کانسٹنٹلی کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اٹس آل اباؤٹ دا پرائرٹی, اٹس ناٹ اباؤٹ یور مصروفیت. ابھی بھی ہم جن لوگوں سے مہینوں نہیں ملتے یا سلام دعا نہیں کر پاتے یا ہم ان کے ساتھ اپنا انٹریکشن نہیں کر پاتے, اٹس ناٹ ایوری ٹائم جسٹ آر مصروفیت, اٹس آر پرائرٹی. ہم ان کو اس پرائرٹی لسٹ میں وہاں نہیں کرتے جہاں ہم نے ان سے ہر دوسرے ہفتے, ہر دوسرے مہینے بات کرنی ہے. کہتے ہیں ٹھیک ہے, جب ملاقات ہوگی الحمدللہ, اللہ دل کھول کر رکھے, محبت سے ملے. اور جس سے محبت ہوتی ہے, اس کو آپ واقعتاً محبت کہتے ہیں, اس سے آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں. اس لیے کہ یاد رکھیں, محبت اور کمیونیکیشن, رابطے, یہ محبت کی انٹینسٹی کو بڑھا دیتا ہے. محبت اور رابطے جنرلی, صرف رابطے بھی نہیں اور صرف محبت کا دعویٰ بھی نہیں, ان دونوں کا کپل ہو جانا, محبت اور رابطے مل جائیں تو انسان کی محبت کے اندر انٹینسٹی بڑھ جاتی ہے. تو کسی بھی تعلق کو, جس کو آپ کہتے ہیں نا لویبل ریلیشن شپ, کسی بھی تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے, کسی بھی لویبل ریلیشن شپ کو اپنی پیور فارم میں انجوائے کرنے کے لیے 3 چیزیں یاد رکھیں. ٹھیک ہے, یہ کسی بھی رشتے میں کام کرے گی. اگر آپ یہاں محبت میں اپنے شوہر کو بھی رکھ رہی ہیں تب بھی کام کرے گی, امی کو بھی رکھ رہی ہیں تب بھی کام کرے گی, فرینڈ کو رکھ رہی ہیں تب بھی کام کرے گی. نمبر 1, آپ کو کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے. جس سے محبت ہے اس سے کمیونیکیٹ کرنا ہے. اب سب بیویاں جو یہ کہتی ہیں ہماری رمضان کے پہلے دن ذرا تھوڑی بہت شوہر سے بات ہو گئی تھی, اس کے بعد تو میں بھی روزے سے, وہ بھی روزے سے. ہم چاہتے ہیں نہ چھیڑو اور نہ ہمیں ڈسٹرب کرو. نہ میں چھیڑتی ہوں نہ وہ مجھے چھیڑتے ہیں, تو رمضان اچھا گزر جاتا ہے. محبت باقی رہے گی. آپ کہیں گی ہاں ہاں, نہیں, آپ ہاں ہاں میں مانوں گی نہیں, نام کی رہ جائے گی. جب رابطے محبت میں سے نکلنے لگ جاتے ہیں نا, جب رابطے یا ڈسٹینسز بڑھ جاتے ہیں, محبتیں کم ہونے لگ جاتی ہیں. تو نمبر 1, جس سے محبت کرتے ہیں اس سے رابطہ رکھنا ہوتا ہے. نمبر 2, کتنا رابطہ رکھنا ہوتا ہے؟ کانسٹنٹلی رابطہ رکھنا ہوتا ہے, کانسٹنٹلی.
شادی شدہ بیٹیاں جن کا دل ماں باپ میں اٹکا ہوا ہوتا ہے، وہ اگر ہر دن نہیں تو ہر دوسرے دن کوشش کرتی ہیں کہ اپنی ماں سے بات کر لیں. جا نہ سکے تو فون پہ بات کر لیں، فون پہ بات نہ ہو سکے تو ٹیکسٹ کر ہی دیں امی اور ابا کو. تو نمبر 2 پوائنٹ، لویبل ریلیشن شپس کو مضبوط کرنے کے لیے کنسسٹنٹ کمیونیکیشن، مستقل بات کرنی ہوتی ہے. اینڈ دا تھرڈ ایسپیکٹ، لویبل ریلیشن شپ کو مزید لویبل بنانے کے لیے میننگ فل کانورسیشن کرنی ہوتی ہے. میننگ فل کانورسیشن کیا ہوتی ہے؟ یہ نہیں اچھا اور اچھا اور اچھا اور. میرے جیسا بندہ 3 دفعہ اچھا اور سنائے گا، اس کے بعد کہے گا اچھا خدا حافظ. میننگ فل ریلیشن شپ کا یا میننگ فل کمیونیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ جب بات ہو رہی ہے، سالڈ گراؤنڈ پر بات ہو رہی ہے، کوئی آئیڈیاز ڈسکس ہو رہے ہیں، کوئی اپنا دل کی بات کہی جا رہی ہے، کسی کے دل کی بات سنی جا رہی ہے، مطلب آپ کو ان کی سمجھ آ رہی ہے اور ان کو آپ کی سمجھ آ رہی ہے. اٹس اے 2-way ٹریفک. کسی بھی محبت کے رشتے میں یہ 3 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اگر آپ نے اس کو مضبوط کرنا ہے: کمیونیکیشن، کنسسٹنٹ کمیونیکیشن، میننگ فل کمیونیکیشن. اب یہی تینوں چیزیں مومن کی اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں: کمیونیکیشن، کنسسٹنٹ کمیونیکیشن، میننگ فل کمیونیکیشن. دعا کی شکل. ہم زیادہ تر اللہ کے ساتھ کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں ہم دعا مانگتے ہیں، مگر موسٹ آف دا ٹائم ہم جو الفاظ منہ سے دعا کے مانگ رہے ہوتے ہیں وی ڈونٹ مین اٹ، یا وہ دل کی گہرائی سے نہیں کر رہے ہوتے، روبوٹ کی طرح مانگ رہے ہوتے ہیں. ابھی بھی بہت سے لوگ، رمضان گزر رہا ہے، آخری بالکل دموں پر ہے، آخری 4 دن رہ گئے، 3 دن رہ گئے. اللہ خیریت کے ساتھ اس مہینے کو گزارے. اللہ ہمیں بہترین مغفرت نصیب فرمائے. ہم لوگ واٹس کی طرح دعائیں نہیں مانگتے، اس لیے کہ ہمیں جلدی ہوتی ہے یہ بھی مانگو، یہ بھی مانگو، یہ بھی مانگو، یہ بھی مانگو. کچھ مانگو، آرام سے مانگیں، ڈیوائڈ کر دیں اپنی دعاؤں کو. اپنی فجر کی نماز میں کچھ دعاؤں کا حصہ فکس کر دیں. میں نے مثال کے طور پر میں نے فجر کے بعد اپنے لیے دعا مانگی، میں ایسے آپ کو ایک رفلی بتا رہی ہوں. فجر کے بعد میں اپنے لیے دعا مانگوں گی، ظہر کے بعد میں سب کے لیے دعا مانگوں گی، مسلمان امت کے لیے دعا مانگوں گی، اپنے مرحومین کے لیے دعا مانگوں گی، اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگوں گی، اپنے سسرال کے لیے دعا مانگوں گی. کوئی آپ سے کہہ دیتا ہے پلیز میرے لیے دعا کیجیے گا، آپ ان کے لیے دعا مانگیں گے. عصر کے بعد آپ فکس کر لیں مثال کے طور پہ میں اپنے امیجیٹ گھرانے کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے دعا مانگوں گی، یا اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگوں گی. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ You will ask your Rabb and you will communicate with your Rabb with full meanings. آپ کو جلدی نہیں ہوگی جلدی سے میں دعا مانگ لوں، اس کے بعد میں نے جلدی سے کپڑے پہننے، اس کے بعد جلدی سے میں نے کلاس میں جانا ہے. ایسے نہیں نماز پڑھی جاتی، ایسے نہیں دعائیں مانگی جاتی. اللہ کے ساتھ رابطہ کنیکٹ نہیں ہو پائے گا. آپ نے جلدی جلدی میں اپنے موبائل فون کا چارجر لگا تو دیا بٹ وہ ساکٹ میں پراپرلی پلگ ان ہوا ہی نہیں، اندر تک گیا ہی نہیں، سرکٹ تک پہنچا ہی نہیں. بظاہر آپ کو لگا ہوا نظر آئے گا، لگا ہوا ہے، آدھا اندر آدھا باہر ہے. ہم دعائیں بھی ایسے مانگتے ہیں اس چارجر کی طرح جو پراپر پلگ ان نہیں ہوا ہے ساکٹ کے اندر، آدھا اندر آدھا باہر. ہمیں لگ رہا ہے لگا ہوا ہے بٹ وہ جا کر سرکٹ کو جوائن نہیں کر رہا. تو جب اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے اور دعا کی شکل میں کرنا ہے تو چھوٹی مانگے دعا میں شکل. میرا مشورہ ہے آپ کو، بٹ سوچ سمجھ کے مانگے. پھر جب آپ دعا مانگتے ہیں تو آپ کو اللہ کے ساتھ باقی سارے محبت والے ریلیشن شپس کے مقابلے میں محبت کے اینگل کے ساتھ ساتھ ایک اور جذبہ اٹیچ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہاں مخلوق سے مخلوق کا معاملہ نہیں ہے نا، یہاں مخلوق سے خالق کا معاملہ ہے. تو یہاں آپ اللہ کے سامنے جب مانگتے ہیں فقیر بن کر مانگتے ہیں. فقیر کیسے مانگتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا یونیورسل سائن آف بیگنگ کیا ہے؟ یونیورسل سائن آف بیگنگ کیا ہے؟ ہاتھ. کوئی اینی تھنگ، آپ کا ہاتھ. یونیورسل سائن آف بیگنگ از یور ہینڈ. اور آپ دیکھیں دعا میں بھی ہم اپنے ہاتھ ہی استعمال کر رہے ہوتے ہیں. آپ کسی بھی ملک کا فقیر دیکھ لیں، اگر اس کو آپ کی زبان نہیں بھی آتی وہ آپ کی اٹینشن کیسے لے گا؟ وہ اپنے ہاتھ سے آپ کو بتائے گا. تو یونیورسل سائن آف بیگنگ. صحیح. جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو ہمیں اللہ سے محبت تو ہے، ہم اللہ سے کمیونیکیٹ تو کر رہے ہیں، ہم اللہ سے میننگ فل بات تو کر رہے ہیں،
بٹ اس میں میری باڈی لینگویج فقیر والی ہونی چاہیے. ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم ایٹیٹیوڈ سے مانتے ہیں موسٹ آف دا ٹائم، خاص طور پہ جب زیادہ ضرورت نہیں ہوتی نا، ہمیں کوئی سب کچھ ہی مل رہا ہے الحمدللہ، کوئی پریشانی بھی خاص نہیں ہے، تب ہمارا دعا مانگنے کا یا تو اینگل زیرو ہوتا ہے یا ہوتا ہے تو ایٹیٹیوڈ والا ہوتا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اتنا تیزی سے مانگی تو تھی میں نے دعا، میننگ فل تو نہیں ہے. ابھی تو میں نے 20 سیکنڈ میں پوری دعا پڑھ دی. مجھے احساس ہوا میں نے کیا مانگا، مجھے احساس ہوا میں نے اللہ سے دنیا اور آخرت مانگی، اور میں نے دنیا کم اور آخرت زیادہ مانگی. میں نے اس میں 1:2 کا ریشو مانگا، یاد ہی نہیں رہا مجھے، بس مجھے اتنا پتا ہے میں نے دنیا کا بھی حسنہ مانگا اور آخرت کا بھی حسنہ مانگا. سو میننگ فل کمیونیکیشن دعا کی شکل میں اللہ کے ساتھ جب کرنا ہے، فقیر بن کے کرنا ہے. ہم جب اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ ان کے چہرے دیکھتے رہتے ہیں، ان سے اپروول چاہتے ہیں، ان سے ایکسیپٹنس چاہتے ہیں، ان سے اپنی ورتھ پہچاننا چاہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کبھی جو آپ سے رتبے سے زیادہ جو آپ سے مال میں زیادہ ہوتا ہے، آپ اس سے کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ دکھ ہوتا ہے مجھے لوگوں کو دیکھ کر. غریب آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کے پاس بات کرنے کا سیدھے منہ ٹائم نہیں ہے، اور آپ سے زیادہ فائنینشیل کلاس کا بندہ آ جائے تو آپ جھک جھک کر اس سے، جیسے فارغ دنیا کا کوئی کام نہیں ہے، بچوں کی ذمہ داری سے بھی آپ فارغ، گھر کی ذمہ داری سے بھی فارغ. جی جی بالکل آئی کین گیو یو ٹائم، نو وریز. جی یہ ہم ہیں. کیوں کرتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ ایسے؟ اپنی لوگوں کی اپنی ہی جیسی دنیا دیکھ کر، صرف کیونکہ ان کی دنیا زیادہ ہوتی ہے ہمیں ان کا اپروول چاہیے، ہمیں ان کی دوستی چاہیے، ہمیں اپنی ورتھ ان کی نظروں میں دیکھنی ہے. ہم جھک جھک کر ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں اور کمیونیکیٹ کرتے ہیں، جبکہ یہ والا رویہ کہاں ہونا چاہیے تھا؟ صرف اللہ رب العزت کے ساتھ، صرف اللہ رب العزت کے ساتھ. عزت بھی اس کے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی اس کے ہاتھ میں، نعمتیں بھی اس کے ہاتھ میں، زوال بھی اس کے ہاتھ میں. ہم اپنی ورتھ لوگوں کی نظروں میں پہچاننا چاہتے ہیں، حالانکہ ہم نے فقیر بننا تھا اللہ کے سامنے. ہم کلمہ گو مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے اتنے ہلکے لوگ نہیں ہوتے ہیں کہ کسی کی دولت سے مروب ہو گئے، کسی کے کپڑے سے مروب ہو گئے، کسی کی گاڑی سے مروب ہو گئے، کسی کے بچوں کی یونیورسٹیز اور اس کی جاب سے مروب ہو گئے، کسی کے ہسبینڈ کی پوزیشن سے مروب ہو گئے. جب ہم اتنے ویک لیسو پھینکیں گے، اتنے چھوٹے لیسو پھینکیں گے، تو ہم ہر درد سے ٹھکرائے جائیں گے. اور ہم ٹھکرائے جاتے ہیں ہر درد سے جب ہم لوگوں کی نظروں میں اپنی تعریف کرانا چاہتے ہیں اور لوگ ہماری تعریف نہیں کرتے ہیں. لوگوں سے تعریف کرانا آسان ہے، لوگوں میں بھی خاص طور پہ ہمارے اپنے پیارے رشتے دار. باہر دوست ہیں آپ کی بہت تعریف کرتے ہیں، سوشل سرکل پہ آپ کی تعریف کر دے گا، کسی پارٹی والے بھی آپ کی تعریفیں کرتے ہیں. وٹ اباؤٹ یور میک اپ اور سسرال؟ ان سے تعریف کرانا آسان. آپ کے اپنے بہن بھائی، ان کے پیٹ میں درد ہوتی ہے، آپ کی تعریف کرتے ہیں. ایون ماں بھی آپ کی تعریف نہیں کریں گے جہاں ہم ڈیزرو کرتے ہیں کہ آپ کی تعریف کی جائے. ہم وہ درد کھٹکھٹاتے ہیں جس درد سے صرف ہمیں نگلیکٹ اور ریفیوزل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہم کلمہ گو ہیں، اللہ کا در کھٹکھٹائیں. جو دنیا ہے نا، انسان کو فقیر پسند ہوتا ہے، انسان کو فقیر پسند ہوتا ہے. بولے نا تو ایسے ولی اللہ لوگ ہیں بھائی، پر بولتے ہی نہیں. انسان کو فقیر پسند نہیں ہوتے. آپ ایک جگہ ایک راستے پہ جاتی ہیں جہاں ریگولر روٹین میں فقیر کھڑا ہوتا ہے. The moment you will keep your car on the signal، آپ کو پتا ہے فقیر اٹھ کر آ جائے گا سامنے بیٹھا ہوا ہے. اگر شیشہ آپ کا کھلا بھی ہوا آپ فوراً اس کو بند کر دیتے ہیں. You don't like a beggar. انسان فقیر کو پسند نہیں کرتے، اور جس ہستی کے سامنے اللہ کہتا ہے بن جا فقیر، وہ تو فقیر کو بہت ہی پسند کرتا ہے. وہ تو فقیر کا قدردان ہے. وہ تو جتنا کوئی فقیر بن کے مانگتا ہے اتنا اس کی عطا کے دروازے کھل جاتے ہیں. مانگی اس کے سامنے فقیر بن کے. اپنے جیسے انسانوں سے کیا مانگنا؟ فقیر تو دور کی بات ہے، ہمارے وہ رشتے دار جن کے بارے میں ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اپنی ضرورتوں کے لیے بار بار ہمارے پاس آتے ہیں. ہم انسان بہت کمزور ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان سے ملنا پسند کرتے ہیں. ان کا فون بجتا رہتا ہے. آپ دیکھتی ہیں ان کا فون بج رہا ہے، اور کہتے ہیں وہ بات میں دیکھ لوں گی.
ضرورت مند کو بھی آپ زیادہ پسند نہیں کرتے ہیں اگر وہ بار بار آپ کا در کھٹکھٹاتا ہے کسی مدد کے لیے. یہ ہم انسان ہیں اور اللہ ہر اس انسان کے کانسٹنٹلی درجات بلند کرتا ہے جو اللہ کے سامنے فقیر بن کے اپنی حاجت کو اس کے سامنے رکھتا ہے. The more you will ask Allah, the more He will make you rich. Rich کس سینس ہمیں کہتے ہیں ہاں اچھا بینک بیلنس زیادہ ہو جائے گا, ملینئر سے بلینئر بن جاؤ گے. No. It's the richness of Iman, it's the richness of self-respect, it's the richness of your character. اصل میں ہم ہر چیز کو ہماری آنکھوں کے سامنے دولت کا لینس لگا ہوا ہے, دولت کا چشمہ پہنا ہوا ہے ہم سب نے. ہم جب اس طرح کی ٹرمینالوجی میں سنتے ہیں نا, the more you will ask Allah, the more He will make you rich. کہتے ہیں اچھا صحیح ابھی آج سے تو جانے نماز یہیں بچھا مستقل مانتے ہیں. It's the richness of Iman and the richness of the strength of your kalima جو اللہ آپ کو دے گا. وہی کلمہ جس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے سمپل, لا الہ الا اللہ. مت دیکھیں کسی کے چہرے, مت ڈھونڈیں کسی کی تعریفیں, مت کریں لوگوں سے ایکسپیکٹیشنز. یہ دعا مانگنا ایک ایٹیٹیوڈ اور ایک لائف سٹائل سکھاتا ہے آپ کو. صرف ہاتھ اٹھا کر میں نے مانگا نہیں. جب میں ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگ رہی تھی, جب میں لوگوں کو ڈیل کر رہی تھی, اس وقت یہ لا الہ الا اللہ مجھے کتنا فائدہ دے رہا تھا. میری ایکسپیکٹیشنز لوگوں سے نہیں ہوتی. آپ نے چائے کی پیالی دی ساس کو, یا آپ نے ساس کے غلط اور سخت لہجے کے اوپر خاموشی اختیار کی, آپ نے اپنی ماں کے کسی اصول کے اوپر جس کو آپ مناسب نہیں سمجھتی آپ نے سبمیشن اختیار کی. یہ سب کے سب معاملات آپ کے کیا تھے؟ آپ کی سبمیشن اصل میں ماں کے سامنے نہیں تھی, آپ کی سبمیشن ساس کے سامنے نہیں تھی, رب کے سامنے تھی. ٹیک اٹ لائک دس. بولے دل میں اللہ آپ کی خاطر ہے, اللہ صرف آپ کی خاطر. مت بولیں اونچا, اونچا بولیں گے تو لڑائی ہو جائے گی ماں سے بھی اور ساس سے بھی. دل میں بولیں اللہ آپ کی خاطر. جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ, اس کا ہر اچھا قدم صرف اللہ کے لیے اٹھتا ہے. لا الہ الا اللہ صرف زبان سے اگر کہتے رہیں گے, یاد رکھیں موت کے وقت لا الہ الا اللہ نصیب نہیں ہوگا. اور یہ موت کے وقت لا الہ الا اللہ نصیب ہونا کوئی آسان بات نہیں ہوتی. کتنے ڈاکٹرز ہیں جو کوشش کرتے رہتے ہیں 11th آور پر, ڈیتھ بیڈ پر مریض سے کلمہ کہلوانے کی. وہ سارے میتھمیٹک فارمولا بول دے گا, پتہ نہیں کون سا گانا بول دے گا, نہیں بولے گا تو کلمہ نہیں بولے گا. اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی میں اس کلمے کے مطابق زندگی نہیں گزاری. ہم سب مسلمان اس حقیقت کو جانتے ہیں. آج جتنی ہیوملیشن اس مسلمان امت کو فیس کرنی پڑ رہی ہے, جتنی ہیوملیشن شاید اس سے پہلے کبھی مسلمان امت نے فیس نہیں کیا. بیکاز وی آر بیگر اینڈ بیگرز ہیو نو چوائس. اس وقت ہم دنیا کے سامنے رسوا ہیں اس لیے کہ ہم اس رب کے اس کلمے کی قدر نہیں کر رہے. ہم اپنی ترقی کے لیے اور اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے اور اپنے دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے اپنے جیسے انسانوں, اپنے جیسی مخلوق, اپنے جیسے ملکوں کے چہرے دیکھ رہے ہیں. کوئی ہمیں ایڈ دے دے, کوئی ہمارا ادارہ بنا دے, کوئی ہمارے اسپتال چلا دے, کوئی ہمارا ایجوکیشن سسٹم سنبھال لے, کوئی آگے ہمیں جو ہے وہ پینے کا ڈرنکنگ پورٹیبل واٹر دے دے. ہم فقیر کس کے سامنے بنے؟ انسانوں کے سامنے. That's why we are humiliated. That's the reason آپ کو اس وقت مسلم امت کی شکل کیا نظر آتی ہے. We lick the boot that kick us. یہ سچویشن ہے اوور آل مسلم امت. یہ حالات ہوں گے اس کا مطلب ہے ہم رب کا دروازہ نہیں کھٹکھٹا رہے, رب کے دیے ہوئے پیٹرن پر زندگیاں نہیں گزار رہے. آپ کو کیا خیال ہے ایسے ہی رہیں گے ساری عمر؟ موت تو آنی ہے نا ہر ایک کو. پھر کیا ہوتا ہے؟ فَبَصُرُكَ الْحَدِيدِ. جب موت آتی ہے اللہ یہ سارے ویلز جو دنیا کی مٹیریلسٹک کی چمک دمک کے چڑھے ہوتے ہیں سب اٹھ جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے فَبَصُرُكَ الْحَدِيدِ. ایک دفعہ موت آتی ہے, آئی سائٹ شارپ ہو جاتی ہے. کیا مطلب آئی سائٹ شارپ ہو جاتی ہے؟ یہ جو ونیئرز چڑھے ہوتے ہیں اٹیچمنٹس کے, ڈسٹریکشنس کے, دنیا کی محبتوں کے, انسانوں کی محبت کے, سب اتر جاتے ہیں. اس وقت انسان کلمہ پڑھنا چاہتا ہے, پھر تو نہیں کلمہ نہ پڑھا جائے گا اور نہ قبول ہوگا. فرعون نے کہا میں ایمان لے کر آ گیا. مرنے سے جسٹ پہلے, جس وقت اس کی روح قبض کی جانے لگی تھی, جسٹ پہلے ایک دفعہ موت کا گھنگرو گلے میں بچ جائے, ایک دفعہ فرشتہ روح قبض کرنا شروع کر دے,
اس کے بعد نہیں کچھ قبول ہوتا. حتی اذا ادرکہ الغرق, when he was about to die, غرق ہونے لگا تھا, قال آمنت به انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل, میں اس ذات پر ایمان لے کر آ گیا جس پر بنی اسرائیل ایمان لے کر. ابھی یہ کہہ رہا تھا کہ حدیث کے مطابق جبرائیل علیہ السلام نے کیچڑ اٹھا کر اس کے منہ میں مار دی, بیکاز اب دعا, اب توبہ, اب کلمہ, اب ایمان قبول نہیں ہو سکتا. اب تو فبصرت الحدید, موت نظر آ گئی تھی نا, دنیا کی محبت اور طاقت کے ونیئرز اتر گئے تھے. اب کیوں نہیں کہا انا ربکم الاعلی؟ اب نہیں بولا. اس سے پہلے کہ ہماری موت کا وقت ہمارے سامنے آ جائے, اپنے رب سے تعلق مضبوط کریں, دعاؤں کے ذریعے, قرآن کے ذریعے, امیدوں کے ذریعے, اس امید کے ساتھ کہ میرا رب مجھے خیر عطا کرے گا, اس امید کے ساتھ کہ صرف میرا رب ہے جو میری خیر چاہتا ہے, میں نے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں. ایکسپیکٹیشن, اٹس وے ٹو ڈیفیکلٹ کہ ہم اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ ایکسپیکٹیشنز نہ رکھیں. کم تو کر سکتے ہیں, آہستہ آہستہ کم کر لیں. برنگ اللہ ان ایوری فریم آف یور لائف, ایوری فریم آف یور لائف. کریں تو اس کے لیے کریں, اس کی رضا کے لیے کریں. اور جب آپ یہ کرتی ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے فیئرس کو آپ کی اسٹرینتھ بنا دیتا ہے. جن سے ہم محبت کرتے ہیں ان کے بارے میں ہمارے فیئرس ہوتے ہیں. اپنی اولاد کے بارے میں کتنے فیئرس ہوتے ہیں, اپنے پیاروں کے بارے میں کتنے فیئرس ہوتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے, ہم اپنے فیئرس کو فیئرس سے ہی فیڈ کرتے ہیں. ہائے اگر یہ ہو گیا تو, ہائے اگر میرے بچے کو کچھ ہو گیا, ہائے اگر میرے شوہر کو کچھ ہو گیا, میں کیا کروں گی؟ فیئر اپون فیئر اپون فیئر اپون فیئر. یہ نہیں ہوتا مومن. کیا مومن کو خوف آتا ہے؟ خدشات سے ون آتا ہے. کیا مومن اس خوف میں رہتا ہے یا اس خوف سے باہر آ جاتا ہے؟ اس خوف سے باہر آ جاتا ہے. You and I have to convert our fear into our strengths. اور مختلف طریقے ہیں اپنے فیئر کو اسٹرینتھ میں بدلنے کے. One of the method is دعا. اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں, اللہ سے مدد مانگیں, اللہ سے کہیں اللہ مجھے آزمائش میں نہ ڈال, اللہ سے کہیں اللہ اگر آزمائش آ جائے تو مجھے مضبوط رکھ, اللہ سے کہیں اللہ آپ میرے ہر قدم پر حامی اور ناصر بن جائیں. That's the strength. That's converting your fear into your strength through du'as. اب دعائیں بہت ساری ہیں اور الحمدللہ قرآن کی دعائیں بھی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سکھائی بھی دعائیں بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سکھائی ہوئی دعاؤں میں ہی ایک دعا آتی ہے, دعا الاستخارہ. This is استخارتن, ٹھیک, استخارہ ہے, استخارہ نہیں ہے, تا پر زیر ہے, استخارہ تاکہ زیر کے ساتھ. استخارہ کی دعا کو دعائے طلب الخیر بھی کہا جاتا ہے. آپ نے اکثر کسی دعاؤں کی کتاب میں لکھا ہوا دیکھا ہوگا, دعائے طلب الخیر. اسی سے آپ کو اس کا میننگ پتہ چل جاتا ہے. استخارہ خیر سے بنا ہے, خیر طلب کرنا, خیر چاہنا. استخارہ خیر سے بنا ہے. خیر کس کی ضد ہوتا ہے؟ خیر کا اینٹینم کیا ہوتا ہے؟ شر. آپ چاہتے ہیں اللہ سے کچھ ایسی دعا کریں ہر طرح کا شر آپ سے دور ہو جائے, آپ ہر طرح کے شر سے محفوظ ہو جائیں. صحابہ کرام دعائے استخارہ صرف میجر ایونٹس آف لائف پر نہیں کرتے تھے, اٹھتے بیٹھتے دعائے استخارہ کرتے رہتے تھے, اٹھتے بیٹھتے. دعائے استخارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور بہت زیادہ پریکٹسنگ سنت ہے. نہ صرف آپ کی پریکٹسنگ سنت ہے اپنے مستقل کی, بلکہ آپ نے اس کو اپنے صحابہ کو بہت زیادہ سکھایا بھی. اتنا سکھایا کہ صحابہ کہتے ہیں اٹس لائک کہ جیسے رسول اللہ ہمیں قرآن کی صورتیں سکھاتے تھے, اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعا الاستخارہ سکھایا کرتے تھے. یہ جو دعائے استخارہ ہے, اگر آپ اس کی اہمیت پر بات کریں, صحابہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمون الاستخارۃ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ سکھایا کرتے تھے.
کما یعلمون السورۃ من القرآن، جیسے آپ کوئی قرآن کی ہمیں سورت سکھایا کرتے ہیں. اس میں 4 پوائنٹس ہیں اسی حدیث میں جو کم سے کم ہر مسلمان کی نالج میں ہونے چاہیے. ایک تو یہ کہ آپ کو ان الفاظ سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ اس دعا کی بہت اہمیت ہے، اس لیے کہ آپ نے کسی اور دعا کے لیے نہیں سنا ہوگا کہ صحابہ نے کہا ہو کہ رسول اللہ نے ہمیں اسے ایسے سکھایا جیسے قرآن کی صورت. ٹھیک ہے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ منکرین حدیث ساری دعاؤں کو اور ساری حدیثوں کو ریجیکٹ کر سکتا ہے. But if they really have a logic in their mind, اس کو کیسے ریجیکٹ کریں؟ دعا استخارہ کہ رسول اللہ ایسے سکھاتے تھے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی صورت سکھاتے تھے. تو 4 پوائنٹس یاد رکھیں. نمبر 1، ان کمپیریزن ٹو قرآن کی صورت، کیا قرآن کی آیات اور قرآن کی صورتوں میں ایڈیشن سبٹریکشن ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. پوائنٹ نمبر 1، جیسے قرآن کی صورتوں میں تغیر، تبدیلی، ایڈیشن سبٹریکشن نہیں ہو سکتا. ان the same manner دعائے استخارہ میں تغیر نہیں ہو سکتا. یہ کیسے آپ نے سکھایا، یہ کیسے مانگا جائے گا، اس کا پروسیجر کیا ہوگا، اس کا آؤٹ کم اپنے ذہن میں کیا رکھنا ہے، یہ سارے کا سارا میتھڈ، آؤٹ کم، پروسیجر، ویژن دعائے استخارہ کا از لائک سورۃ القرآن، اس میں تغیر نہیں ہو سکتا. یہ پہلا پوائنٹ. نمبر 2، کیا قرآن کی سورت کو عربی میں پڑھا جاتا ہے؟ دعائے استخارہ is preferred to offer in Arabic, recite in Arabic. بعد میں ترجمہ پڑھ لیں. جب آپ دعائے استخارہ پڑھنا چاہ رہی ہیں تو آپ اس کو پہلے عربی میں پڑھیں گی، جیسے کہ آپ قرآن پہلے عربی میں پڑھتی ہیں پھر آپ ترجمہ پڑھتی ہیں. آج کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس ایک کتاب ہے اس میں قرآن کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، عربی نہیں لکھی ہوئی، اور وہ آپ سے آگے کہتا ہے کیا ہم اس کو قرآن کہیں؟ چھپی ہیں ایسے کتابیں، اردو کے ترجمے، انگریزی کے ترجمے وداؤٹ عربک ٹیکسٹ، وہ قرآن نہیں ہے. That's the transliteration of Quran. It's not a Quran. قرآن کے لیے عربی ہونا لازمی ہے. فائن. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کو قرآن کی صورت کے ساتھ اتنا اٹیچ کر دیا تو صحابہ کہتے ہیں اس کو عربی زبان میں پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد آپ ترجمہ پڑھنا چاہیں کیونکہ ہم اجمی ہیں، ہماری لینگویج عربک نہیں ہے، سو نو میٹر، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نمبر 3 پوائنٹ ریلیٹڈ ٹو پوائنٹ نمبر 2، جیسے قرآن کی صورتیں میمورائز کی جاتی ہیں، مسلمان امت میں یہ پریفرڈ ہے، پسندیدہ ہے کہ ہم دعائے استخارہ یاد کریں. بس نہیں ہے، پسندیدہ ہے. بڑی بہت ہے کہ بہت سے لوگوں کو بہت آسانی سے یاد نہیں ہوتی، بٹ اگر آپ مستقل پڑھنے والی بن جائیں گی 1 سال میں، 2 سال میں، 3 سال میں، انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہو جائے گی. کتنے پوائنٹس ہو گئے؟ 3 پوائنٹس ہو گئے. 1، تغیر نہیں ہو سکتا. 2، عربی میں پڑھنی ہے. 3، اس کا حفظ کرنا ہے. اور 4، ہر اس کام کے لیے پڑھنی ہے جو آپ کا مباح کام ہے اور آپ نے 2 میں سے 1 کام کو سلیکٹ کرنا. فائن. اچھا، ہم کہتے ہیں دعائے استخارہ جس میں ہم خیر طلب کرتے ہیں، یہ پڑھی جاتی ہے کسی 2 کاموں میں سے 1 کام میں چوائس کرنے کے لیے. تو اب یہاں خیال رکھیے گا یہ دونوں کام مباح ہونے چاہیے، واجب نہ ہو، حرام نہ ہو، مکروہ نہ ہو. مثال کے طور آپ کے میں استخارہ پڑھ کر دیکھتی ہوں زکوٰۃ ادا کروں یا نہ کروں، حج کروں یا نہ کروں. ہیں آپ کے پاس پیسے الحمدللہ، اور آپ استخارہ نہیں کریں گے، آپ نے حج کیا بھی نہیں ہے، حج آپ پر فرض ہو گیا ہے، اور اب آپ یہ کہہ رہی ہیں استخارہ کر کے دیکھتی ہوں حج کروں یا نہ کروں. نہیں. ہاں، آپ استخارہ کر کے یہ دیکھ سکتی ہیں کہ حج کا پیکج کون سا ہے، صحیح، بٹ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ استخارہ کرو، حج کروں یا نہ کروں. آپ کا بیٹا ہے جوان 22 سال کا، گرل فرینڈ بناؤں یا نہ بناؤں، استخارہ کر لیتا ہوں. بھائی سے بس خالی بیٹے کو کیوں ٹھونک دوں میں بیچارے کو. آپ کی بیٹی ہے، بوائے فرینڈ بناؤں یا نہ بناؤں، استخارہ کر لیتا. نو، اٹس حرام تھنگ، کمپلیٹلی ابینڈنڈ ان اسلام. یہاں نہیں استخارہ ہو سکتا. مباح کاموں میں استخارہ ہو سکتا ہے. بعض مباح کاموں میں بھی اسکالرس کہتے ہیں
ون हैज टू बी वेरी पर्टिकुलर. कैसे? जैसे मिसाल के तौर पर निकाह करना. कोई इंसान इस चीज पे कहे जिंदगी में निकाह करूं या ना करूं, इस्तिखारा कर लेते हैं. नहीं, इस चीज पे इस्तिखारा नहीं है. इस्तिखारा है दो रिश्ते हैं, दोनों में से किसको अपने लिए पसंद करो, यहाँ इस्तिखारा किया जाता है. ये सब वो चीजें हैं जो इल्म के साथ ज़हन को वुसअत देती हैं. अगर हम इनकी तालीम हासिल नहीं करेंगे तो हम मिसकॉन्सेप्शंस के पीछे भागते जाएंगे, हम मिसकॉन्सेप्शंस के साथ इनको ट्रीट करेंगे. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल होता है मदीना में. सहाबा कराम इस्तिखारा करते हैं. किस चीज के लिए? कि आपकी लहर बनवाई जाए या कब्र बनवाई जाए. दोनों में फर्क है, सबको नहीं पता है ना. कब्र वो है जो हमारे माशरे में बनती है, सीधा गड़ा. वहीं लहर वो होती है जो साइडवेज ड्रॉर की तरह बनती है. साइडवेज में दीवार पहले गड़ा खोदेंगे, फिर राइट और लेफ्ट किसी एक साइड में अंदर ड्रॉर की तरह फर्दर डिगिंग होती है, फिर उधर प्लेस कर देते हैं मुर्दा को अंदर. तो इसमें दो मुर्दे आ सकते हैं. गड़ा खोदा आपने, बल्कि तीन आ सकते हैं, एक कब्र में, एक राइट वॉल में, एक लेफ्ट वॉल में. ठीक है. तो लहद भी बनती थी उस दौर में भी, और कब्र भी बनती थी. सहाबा कराम ने, क्योंकि उनको इतनी आदत थी टू टेक एनी डिसीजन इस्तिखारा करने की. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल होता है, सहाबा कराम इस्तिखारा करते हैं. और इस्तिखारा करके ये नहीं, अब कैसे पता चलेगा कि सारे लोगों ने इस्तिखारा किया, तो किसका इस्तिखारा नहीं कर रहा है, किसका इंक्लिनेशन नहीं कर रहा है. हम जैसे होते तो हम कहते हैं आपको हरी पत्ती नजर आई कि लाल पत्ती. तो हम है ना, पिलो के नीचे रख के सो गए हैं हाँ और ना, और उठने के बाद आंखें बंद करके जो हाथ में आया. कार्ड्स खेल रहे हैं क्या? ये हम हैं. तरीके कार देखें, अ वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच. जितना दुआई इस्तिखारा पढ़ने के बाद आपको इस्लाम का मॉडर्न होना नजर आता है, सेंसिबल होना नजर आता है, उतना शायद ही किसी दुआ को पढ़ के आपको नजर आता हो. इस्तिखारा किया उन्होंने, उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया हम लहद वाले को भी बुला लेंगे और कब्र वाले को भी बुला लेंगे. जो पहले आ जाएगा अल्लाह की तरफ से साइन होगा कि हम वो वाला तरीका अडॉप्ट करें. ये सेंसिबल अप्रोच होती है. सहाबा कराम इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरीक़ाकार को सीख कर जिंदगी में अप्लाई किया करते थे. अब इस्तिखारा असल में क्या है और कैसी इबादत है? एक आपने सुना होगा दुआए इस्तिखारा, और एक आपने टर्म सुनी होगी सलातुल इस्तिखारा. सलातुल इस्तिखारा में लिखा होता है इसलिए कि दुआए इस्तिखारा का एक प्रॉपर डेकोरम है जिसको आप 2 रकअत के साथ पढ़ते हैं. पहले तो ये समझ लें कि हमारे कल्चर में जो चीजें मिसकॉन्सेप्शन की तरह मौजूद हैं, पहले उसको अलग कर देते हैं. फिर मैं आपको तरीका इस्तिखारा बता दूंगी, सलातुल इस्तिखारा. तो 2 हिस्सों में मैं डिवाइड कर रही हूँ अपनी गुफ्तगू को. एक है मिसकॉन्सेप्शंस जो हमारे यहाँ आम और राइज हैं, और दूसरा है दुआए इस्तिखारा का तरीक़ाकार, मेथोडोलॉजी. मेथोडोलॉजी प्लस आउटकम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताकर गए कि कैसा देखा जाएगा. जब आप मिसकॉन्सेप्शंस की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज एक बात समझ जाएं, दुआए इस्तिखारा का पढ़ना मैजिक 8 बॉल की तरह एक्ट नहीं करता. मैजिक 8 बॉल मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में मैजिक 8 बॉल एक आप कह सकते हैं मैजिक बॉल होती है. उसके सामने खड़े होकर आंटी पूछती हैं कि शुड आई गो टू शॉपिंग टुडे, तो बॉल में से आवाज आती है या यू कैन. उसके बाद आंटी शॉपिंग पे चली जाती है. अगर बॉल ने कहा नो इट्स बेटर नॉट टू गो, तो आंटी शॉपिंग पर नहीं जाते. दुआ इस्तिखारा में आपके सामने कोई स्क्रीन आके आपको मशवरा देने वाली या फरिश्ता कान में विस्पर करने वाला कुछ भी नहीं होने वाला. कोई मैजिक चीज नहीं होगी कि आपने कहा मैंने आज दुआ इस्तिखारा पढ़ी और अब मेरे घर में सुकून हो गया, अब मेरा घर महल बन गया, अब मैं कारोबार में यहाँ से वहां पहुंच गई. सो नो मैजिक एलिमेंट, कुछ भी नहीं होगा. हम कहते हैं इस्तिखारा करूंगी, क्लैरिटी ही नहीं मिल रही बिकॉज यू आर एक्सपेक्टिंग अ मैजिक. कोई मैजिक नहीं होने वाला, कोई मैजिक नहीं होगा. सो नंबर 1 मिसकॉन्सेप्शन निकाल के फेंक दें. इस्तिखारा करने के बाद इमीडिएटली आपके सामने कोई शीट ऑफ रिजल्ट नहीं आने वाला कि आपको पता चल जाए ओके इन 2 में से ये काम कर लो बीबी. ऐसा कुछ नहीं होगा. एक बात. दूसरी बात,
استخارہ کرنا کوئی کمپلیکیٹڈ کمپلیکس عمل نہیں ہے. یہ ہمارے معاشرے کا نوشن ہے اور یہ نوشن ہمارے کلچر میں دے دیا گیا ہے اور یہ ہمارے کلچر میں آیا ہے بہت پیچھے تاریخ میں دوسرے مذاہب سے. مسلمان کیسے نہیں تھے استخارہ کے بارے میں. یہ جو ہمارے وہاں کلچر آ گیا اس استخارہ کے عمل کو بہت مشکل بنانے والا اور کسی سے کروانے والا، یہ آیا ہے ہمارے پاس کرسچن سے اور جیوز سے، اہل کتاب سے. اس لیے کہ اہل کتاب میں ٹرینڈ تھا کہ وہاں جو دیندار لوگ ہوتے تھے، جو ان کے ریبائز ہوتے تھے، جو ان کے اسکالرس ہوتے تھے، وہ یہ کام کیا کرتے تھے کہ وہ ساری دین کی تعلیم کانسنٹریٹڈ اپنے پاس رکھتے تھے اور وہ لوگوں کے لیے سیٹ آف لاز بنایا کرتے تھے. پھر کیا کرتے تھے؟ صرف سیٹ آف لاز نہیں بناتے تھے، لوگوں کے بہاف پر دعائیں کیا کرتے تھے. پھر صرف یہ نہیں کرتے تھے، پھر لوگوں سے کہتے تھے ہم تمہارے لیے اسٹینڈرڈ کسٹم میڈ قانون بنا دیں گے، امیروں کا قانون الگ، غریبوں کا قانون الگ. کرسچنس کیا کرتے تھے؟ پریسٹ کے پاس جائیں، توبہ قبول کروا لیں، وہ آپ کے لیے توبہ کرے گا تو قبول ہو جائے گی. انہی کے جرمز ہماری سوسائٹیز میں مسلم امت میں آ گئے اور ہم نے بھی استخارہ کرنے کو، دعائیں مانگنے کو، پھونکے مارنے کو کاروبار بنا دیا. مارٹن لوتھر کو جانتے ہیں؟ گو اینڈ ریڈ ہز بایوگرافی. اس نے اپنی بایوگرافی میں لکھا ہے ہی وینٹ ٹو روم، اور وہاں کرسچینٹی میں جب اس نے دیکھا کہ وہاں دین بک رہا ہے، پیسے لے کر پریسٹ ان کی مرضی کے قوانین بنا رہے ہیں، پیسے لے کر ان کی توبہ قبول کروا رہے ہیں، پیسے لے کر ان سے گناہ کی سبمیشن کروا رہے ہیں. He left Rome and he converted to Islam. ہم نے وہ اٹھایا ہے جو ہمارے رسول کی سنت نہیں تھی. آپ کی امت میں، آپ کے کلچر میں، آپ کے آس پاس اگر لوگ پیسہ کر کے استخارہ کر رہے ہیں، I'm so sorry to say it's a scam. It's a کاروبار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سکھایا. نمبر 1، دعائے استخارہ پوری کی پوری فرسٹ کانجوگیشن ہے. میں آپ سے مانگتی ہوں اللہ میرے لیے خیر لکھ دے، مجھے خیر دے دے، مجھے بہتری دے دے، مجھے شر سے دور کر دے، میرے لیے آنے والے خیر کو بابرکت بنا دے. میں تو آپ کسی اور کے لیے کیسے مانگ سکتے ہیں؟ پورا کانجوگیشن ہی بدل دیں گے آپ تو. اب تو آپ میں نہیں کر سکتے ہیں نا. آپ مجھ سے کہیں آپ میرے لیے استخارہ کرتے اور میں ایسے ہی حدیث کی کتاب اٹھا کر دعا پڑھنی شروع کر دیتے تو خیر آپ کو نہیں ملنی، اس کو ملنی، مجھے مل جائے گی. پتہ چلا جو خیر آپ کو ملنی تھی وہ مجھے مل گئی. کاروبار چل رہا ہے پورا، پیسے بھی لے لیے خدا نخواستہ لینے والے نے، اور جو خیر ملنی تھی وہ بھی مجھے مل گئی. دعائے استخارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، کیوں میں نے شروع میں ہی بتا دیا کہ وہ ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی سورت سکھاتے تھے. آپ کے بتائے ہوئے طریقے میں تغیر نہیں ہو سکتا. اگر ہماری قوم نے یہ کیا، اگر ہماری امت نے یہ کیا، then it's a disaster. اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. علم کے ساتھ اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. کسی سے نہیں کہتے استخارہ کرا دو. یہ میں آپ کو بتا دوں، کاروبار چمکانے والوں نے عوام کے اندر کیا مشہور کر دیا، ایسے کہ جیسے استخارہ کرنا کوئی بہت ولی اللہوں کا کام ہے. ظاہری بات ہے آپ اتنی گناہ گار ہیں، آپ کو تھوڑی انکلینیشن ہوئے گی، میں کر دیتی ہوں آپ کا استخارہ. یہ والا مزاج. اور انسانوں کے دماغوں میں کیا ڈال دیا، عوام کے دماغ میں، بھائی تو گناہ گار استخارہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اب بتائیں بھلا، مولوی صاحب فرما رہے ہیں آپ 5 وقت کی نماز ہی نہیں پڑھتے، آپ کو استخارہ کرنے کا کیا فائدہ؟ اگر آپ ممبر پر بیٹھ کر یہ بولیں گے تو بیچارہ جو استخارہ کرنے کے لیے آگے بڑھ بھی رہا تھا وہ استخارہ کرنے کی ضرورت کرے گا تو شرمندہ ہو جائے گا. میں تو فرض نماز نہیں پڑھتا تو میں استخارہ کیسے کر سکتا ہوں؟ میں کبیرہ گناہ کرتا ہوں تو میں استخارہ کیسے کر سکتا ہوں؟ استخارہ تو آپ مباح چیز میں کر رہے ہیں نا. استخارہ آپ کبیرہ گناہ کے لیے تو نہیں کر رہے. سو کیپ another point in mind اور اس مسکنسیپشن کو ہٹا دیں. ہم کتنے بھی گناہ گار ہوں، ہم کتنے بھی ڈھیلے ڈھالے مسلمان ہوں، ہم کتنے بھی گرتے پڑتے سے رات مستقبل پر چلتے ہوں، ہم کتنی بھی ٹوٹی پھوٹی نمازیں پڑھتے ہوں، ٹوٹے پھوٹے روزے رکھتے ہوں، ایون دین اگر آپ کو استخارہ کرنا ہے ڈو اٹ یور سیلف. گناہ گار سے گناہ گار انسان بھی استخارہ کر سکتا. کیا پتہ یہ استخارہ کرنا ہی مجھے یہ احساس دلا دے yes I can access my God too.
میں نے نمازوں کے ذریعے اب تک اس کو ایکسیس نہیں کیا. کیا پتا استخارہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا میرا اس رب کے ساتھ ایک تعلق بنا دے جو اب تک نہیں بنا تھا. تو دعائی استخارہ، صلاۃ الاستخارہ کوئی بھی کر سکتا ہے، کوئی ریسٹرکشن نہیں. کلیئر ہو گیا؟ اگلا پوائنٹ، کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں یہ نہیں بتایا کہ دعائے استخارہ رات کے وقت میں کر کے پھر سونا ہے. استخارہ کرنے سے پہلے کسی سے نہیں بات کرنی، استخارہ کرنے کے بعد کسی سے بات نہیں کرنی. یہ ہمارے معاشرے میں آپ نے سنا ہوگا. پھر صبح اٹھ کے بھی کسی سے بات نہیں کرنی. میں نے سوچنا رات میں خواب میں کیا دیکھا تھا. کوئی ایسی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، کوئی بھی اس طرح کی چیز نہیں. آپ کو خواب میں کیا نظر آتا ہے، آپ کو کیا نظر نہیں آتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کے ساتھ خوابوں کی ریلیٹیبلٹی نہیں بتائی ہے. Now this is understood. ایک نوجوان ہے، صحیح نوجوان 25 سال کا 26 سال کا، اس کو ایک لڑکی پسند آ جاتی ہے. اس کی اماں کہتی ہیں بیٹا استخارہ کر لو. صحیح اب صبح اٹھ کے بھنگڑے ڈالتا ہوا ہے، اماں مجھے تو خواب میں بھی دلہن نظر آ گئی. میرے جیسے اماں ہو تو کیا ظاہر بات ہے سارا دن اس کو ویژولائز کرتے رہو گے تو خواب میں دلہن ہی بڑی نظر آئے گی نا. خواب سے انسپریشن لے سکتے ہیں، انکریجمنٹ لے سکتے ہیں، بٹ تمام فقہا اور اسکالرس اس بات پر کنسنسس رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹیچ نہیں کیا آپ کا ڈسیشن خواب کے ساتھ. اٹس ویری کامن، اگر آپ نے ڈریمس کے بارے میں پڑھا ہے، حدیث النفس، جو سارا دن آپ سوچ رہے ہوتے ہیں رات میں آپ کو خواب میں کوئی نظر آتا ہے. بلی کو خواب میں کیا نظر آئے گی؟ تھینک یو. تو خواب کے ذریعے اپنے خواب، اپنے استخارہ کا ڈیسیژن ڈیسائیڈ کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہمیں کہیں نہیں ملتا. اسلام بہت لاجیکل ریلیجن ہے اور بڑی لاجک سے بات کرتا ہے. پہلی بات تو یہ ہو گئی استخارہ خود کرنا ہے. دوسری بات یہ ہو گئی یہ کوئی میجک نہیں ہے. تیسری بات یہ ہو گئی کہ آپ کسی سے استخارہ نہیں کرائیں گے چاہے وہ اپنے آپ کو کتنا بھی گناہ گار سمجھتے ہیں. آپ نے استخارہ خود کرنا ہے اور اللہ سے مدد مانگنی ہے. آخری بات، استخارہ کرنے کے بعد استخارہ کا آؤٹ کم، آپ کو کیا خیال ہے استخارہ کرنے کے بعد آپ کو ایواتارز نظر آنا شروع ہو جائیں گے؟ ایواتارز کو جانتے ہیں؟ 3D خواب نظر آئے گا؟ نہیں، نہ 3D خواب نظر آئے گا، نہ ایواتار نظر آئیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا. اٹس the inclination of your heart جو اللہ آپ کو سکھا رہا ہے. وہی نہیں آتی اب، لیکن دلوں میں الہام ہوتے ہیں، دلوں میں الہام ہوتے ہیں. جب اللہ کا بندہ دعائے استخارہ کر کے اللہ سے خیر مانگے گا، اس کے سامنے گڑ گڑائے گا، آپ کا خیر وہ خیر نہیں دے گا، وہ خیر دے گا. تو کیسے دے گا؟ He gonna put in your heart. انکلینیشن آئے گا. اب ہوتا یہ ہے ہم بہت سپرفیشل لوگ ہیں، اسپرچولی لو لوگ ہیں، دنیا پرست لوگ ہیں. کیا کریں، ہماری مجبوری ہے، ہمارے ایمان مضبوط نہیں ہے. انکلینیشنز آ رہے ہوتے ہیں، ہم ریڈ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہمیں لگتا ہے کہ اچھا اصل میں نیک نہیں ہوں نا، اس لیے نا میں استخارہ کر کے بھی کنفیوز رہتی ہوں. There isn't any such thing. نیک سے نیک انسان بھی بعض اوقات کنفیوز رہ سکتا ہے، کوئی بات نہیں. مے بی ہی نیڈ مور ٹائم، مے بی ہی نیڈ مور استخارہ، مے بی ہی نیڈ مور ٹائم ٹو آسک اگین ان دعا فرام رب. انکلینیشنز اللہ ضرور دیتا ہے، ہمارا ایمان ہے بندہ اللہ سے خیر مانگے اللہ اس کو خیر ضرور دیتا ہے. صرف ہوتا یہ ہے کہ ہمیں امیجیٹلی کلیئرٹی نہیں ملتی ہے. اگر امیجیٹلی کلیئرٹی نہیں ملتی تو اسکالرس کہتے ہیں آپ دوبارہ استخارہ کریں. Is there any limit to do استخارہ؟ No. دوبارہ کر لیں، دوبارہ کر لیں. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اسٹوڈنٹ تھے. انہوں نے اپنے بارے میں بتایا کہ میں جب استخارہ کرنا چاہتا تھا مجھے پہلی دفعہ میں نہیں سمجھ آیا کرتا. میں کبھی 3 دفعہ استخارہ کرتا تھا، کبھی 4 دفعہ استخارہ کرتا تھا، پھر الٹیمیٹلی میرا دل ایک طرف راغب ہو جاتا. So there is no number limit کہ کتنی مرتبہ کرنا ہے، جتنی مرتبہ بھی کرنا ہے. بعض اسکالرس یہاں بھی کہتے ہیں، ایسے بھی کہتے ہیں
کہ آپ نے ایک دفعہ آج کر لیا. Now give yourself some time, 2 سے 3 دن کا. See your inclinations, آپ کے آس پاس کیا ہو رہا ہے, and then do it again if you will not get the clarity. تو یہ وہ مسکنسیپشنز کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے چیزیں بھی آ گئی. اب استخارہ از ایکچولی 3-way decision making process. It's not just namaz, it's not just dua. میں نے کہا تھا it's a very very systematic salatul istikhara setup. It's a systematic 3-way decision making process جو اسلام نے دیا. اسلام obsolete نہیں ہو سکتا. آپ اسلام کو قرآن کے اینگل سے پڑھنا شروع کریں, آپ اسلام کو احادیث کے اینگل سے پڑھنا شروع کریں, آپ اسلام کو پیرابلز کے اینگل سے پڑھنا شروع کریں, دعاؤں کے اینگل سے پڑھنا شروع کریں, آپ کو اسلام بہت لاجیکل نظر آتا ہے. آپ ذرا سن لیں استخارہ 3 سٹیپس میں کیسے کیا جائے. نمبر 1, سب سے پہلے آپ نے استخارہ کرنا ہے. اسٹیپ نمبر 1, ابھی میں نماز کا طریقہ نہیں بتا رہی آپ کو, میں صرف ابھی تک اس کے ویژن پر ہوں. اسٹیپ نمبر 1, if I am willing to decide among 2 things. پہلا اسٹیپ ہے استفکارن. استفکارن فکر سے. استفکارن کیا ہے؟ my own groundwork which I will do based on my experience and intellect. آپ نے کوئی کام کرنا ہے 2 چیزوں کے درمیان, آپ پہلے اپنا گراؤنڈ ورک کریں گے. یہ نہیں کہ چھوٹتے ساتھ جائے نماز بچھائی اور استخارہ کی دعا لے کے بیٹھ گئے. میں نے کیا محنت کرنی ہے, اب اللہ پہ ڈال دیتی ہوں, وہی بنائے گا میرے کام. مومن ڈم نہیں ہوتا ہے, بیوقوف اور احمق نہیں ہوتا. اللہ نے آپ کو عاقل مخلوق بنایا نا, عقل دی ہے نا, سمجھ دی ہے, انٹلیکٹ دی ہے. سو پہلا اسٹیپ ہوتا ہے استفکارن. ڈو یور گراؤنڈ ورکنگ. مثال کے طور پر ایک فیملی اپنے بچے کے پروپوزل کے لیے پروسیڈ کرنا چاہتی ہے. زیادہ تر ہم اسی موقع کے اوپر استخارہ کر رہے ہوتے ہیں. رشتہ آتا ہے, اما فوراً جائے نماز بچھا کر استخارہ کرنا شروع. نہیں بہن, رک جائیں. استفکار چاہیے. کیا اللہ نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے جو اسباب کی دنیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے روبوٹ بنا کر بھیجا ہوتا اور دنیا خود ہی چلنی ہوتی اور ہمارے حساب سے خود ہی بخود ہی ویسی بن جاتی جیسے اللہ چاہتا تھا, ہمارا کوئی عمل دخل نہ ہوتا, ہماری کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہوتی, تو پھر بھی ہو سکتا تھا ہم فوراً جائیں مت بٹھائیں اور بیٹھ جائیں. بٹ اللہ نے ہمیں عقل مخلوق بنایا ہے, اللہ نے ہمیں عقل دی ہے. اللہ نے ہم سے کہا ہے کہ تمہاری سرٹن بیسس کے اوپر اطاعت دیکھی جائے گی کہ تم نے کیا ڈیسائیڈ کیا اور کیسے ڈیسائیڈ کیا, اینڈ دین یو ول بی اکاؤنٹیبل آن دیٹ گراؤنڈ. اللہ نے عقل دی ہے. آپ کے بچے کا رشتہ آتا ہے, آپ کا بچہ اور آپ مل کر بیٹھ کر مختلف چیزوں کو ڈسکس کریں, فیملی کو ڈسکس کریں. کفا کا رول دیکھیں. کفا کا رول کیا ہوتا ہے؟ دیٹ فیملی پروپوزل از کمنگ اکارڈنگ ٹو یور اسٹینڈرڈ. آپ کی کس اسٹریٹا سے آ رہا ہے, کوئی بہت اوپر کا نہیں ہے, کوئی بہت نیچے کا نہیں ہے. سو کفا کا رول شریعت میں اپلائی کیا جاتا ہے. اٹس بیٹر کہ آپ اپنے ہی لیول کے اوپر شادیاں کریں, شادی بیاہ کریں. آپ کفا کا رول دیکھتے ہیں, آپ انویسٹیگیشن کراتی ہیں, آپ اس کے بعد اپنی تسلی کر لیتے ہیں. یہ ہے استفکار. ابھی استخارہ نہیں ہوا کہیں, ابھی آپ کا گراؤنڈ ورک چل رہا ہے. ان دا سیم مینر, مثال کے طور پر آپ نے کار خریدنی ہے, صحیح, یا آپ کے بیٹے نے, آپ کے ہسبینڈ نے, یا آپ نے کار خریدنی ہے. اب چھوٹتے ساتھ استخارہ نہیں, جائیں انٹرنیٹ سرچ کریں, دیکھیں آپ کا بجٹ کیا ہے, اس بجٹ کے اندر میں کون سی کار افورڈ کر سکتے ہیں, کتنی میرے لیے وہ کنوینئنٹ ہوگی, کتنی اکنامیکل ہوگی. یو آر یوزنگ یور انٹلیکٹ اینڈ یو آر پلیسنگ یور ڈفرنٹ لاجکس ان دس پوائنٹ آف ویو کہ میں یہ خریدوں یا یہ خریدوں. ابھی استفکار چل رہا ہے. یہ پہلا اسٹیپ ہے. جب استفکار ہو گیا, آپ نے رشتے کے پوائنٹ آف ویو سے انویسٹیگیشن کر لی, آپ نے کفا کے رولز کے مطابق دیکھ لیا, آپ نے اپنی بیٹی کو اپنے بیٹے کو ملوا بھی دیا جو بھی طریقہ کار تھا, آپ نے کار کے معاملے میں اپنا گراؤنڈ ورک کر لیا. ناؤ کمز the second step. Now comes استشارتن. استشارتن is from مشورہ, to seek counsel, to seek advice.
آپ کار خرید رہی تھی, آپ نے اپنی ساری گراؤنڈ ورک کر لی, بجٹ کے مطابق آپ نے کار سلیکٹ کر لی. Now you will talk to certain person جو ایکسپرٹ ہے, جس نے بہت گاڑیاں خریدی ہیں, یا ہو سکتا ہے جس کا شو روم ہو, یا جس کو گاڑیوں کے خریدنے بیچنے کا آئیڈیا ہو. Now you're gonna ask that person, I'm going to decide this. Is it worth? Should I do it? Step number 2. جس بچے کے لیے آپ رشتہ دیکھ رہی تھی, اب آپ کسی بزرگ سے مشورہ کرتے ہیں یا کوئی کامن فرینڈ ہے, آپ اس کو بتاتی ہیں اس فیملی سے رشتہ آیا ہے, ہم نے انویسٹیگیشن کیے, اچھے لوگ لگ رہے ہیں, what do you think? This is استشارہ. ابھی تک کہیں پر بھی استخارہ نہیں ہے. استفکار آپ کی ورکنگ, بیکاز آپ ایک پڑھی لکھی عقل مند مسلمان ہیں, عقل دیا اللہ نے آپ کو. استشارہ, یو آر ٹیکنگ کاؤنسل, یو آر سیکنگ ایڈوائس, تاکہ آپ کو پتا چلے کہ جو بھی مجھے بیسٹ پاسبل وے مل سکتا ہے. ابھی بھی میں نے 2 میں سے 1 کو ڈیسائیڈ کرنا ہے, تو میں دیکھ لوں میں کیا کر سکتی ہوں. استشارہ آپ نے کر لیا. ناؤ کمز دا تھرڈ اسٹیپ, ناؤ کمز دا استخارہ. آپ نے اپنی ورکنگ کر لی ہے, اب اپنی پلیٹ لا کے اللہ کے سامنے رکھتے ہیں. اللہ, یہ 2 چیزیں تھیں, میرا انکلینیشن اس کی طرف ہے, ناؤ واٹ ایور از گڈ مجھے اس کی طرف انکلائن کرتا ہے. دس از مور سینسیبل اپروچ. اب جب یہ اتنا 3 وے پروسیس ہے, میں کسی اور سے کیسے کرا سکتے ہو؟ کسی اور کو آپ کا درد, کسی اور کو آپ کی ریکوائرمنٹ, کسی اور کو آپ کی ضرورت, کسی اور کو آپ کی چاہت علم ہوگا؟ نہیں ہو سکتا. سو یو ول ڈو اٹ, اٹس یور جاب. اب آتا ہے استخارہ. آپ اللہ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ, میں نے ورکنگ کر کے یہ چیز اپنے لیے پسند کی ہے, یہ دوسرا آپشن ہے, اب جو بھی بہتر ہے آپ مجھے اس کی طرف گائیڈ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد دعائے استخارہ کیسے کی جاتی ہے, یا صلاۃ الاستخارہ کیسے پڑھنی ہے. سادہ طریقہ, جیسے آپ کوئی بھی 2 رکعت پڑھتی ہیں نفل کے, بالکل ایسے ہی آپ 2 رکعت پڑھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے, آپ نے فرمایا اذا ہم احدکم بالامر, جب تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے, فلیرکع رکعتین من غیر فریضہ, تو فرض کے علاوہ 2 رکعت پڑھ لے. ٹھیک ہے, آپ نے کہا جب تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو فرض کے علاوہ 2 رکعت پڑھ لے. پھر آپ نے فرمایا ثم فلیقل دعاء الاستخارہ, پھر اس کو چاہیے کہ اس کے بعد وہ دعائے استخارہ پڑھے. اب جو 2 رکعت آپ نے پڑھنے ہیں, یہ سمپل 2 رکعت ہیں جو آپ فرض کے علاوہ جیسے بھی پڑھتی ہیں. آپ پڑھتی ہیں اپنا ثنا پڑھتی ہیں اللہ اکبر کے بعد, سورہ فاتحہ پڑھتی ہیں, کوئی سورت پڑھتی ہیں. رسول اللہ نے کوئی سورت پرسکرائب نہیں کی کہ یہ والی سورت پڑھو, آپ کوئی بھی سورت پڑھ سکتی ہیں. جیسے 2 رکعت پڑھے جاتے ہیں, آپ سلام پھیریں گی, اس کے بعد آپ دعا پڑھیں گی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی. ہاں, آپ یہ 2 رکعت اسی وقت پڑھیں گی جو نوافل پڑھنے کے اوقات ہیں, 3 اوقات کے علاوہ. 3 اوقات میں منع کیا جاتا ہے کہ ان اوقات میں آپ نوافل نہ پڑھیں. ایک جب سورج آپ کا رائز کر رہا ہے, سن رائز. دوسرا وقت ہوتا ہے آپ کا زوال کا, جس وقت سر بالکل آپ کے سر کے اوپر سورج ہوتا ہے, اس وقت 15-20 منٹ میں. اور جب سن سیٹ ہونا ہوتا ہے. کیوں یہ 3 اوقات میں منع ہے؟ شیطان کیا کرتا ہے؟ انٹرسٹنگ سی بات ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ مشرق قومیں انہی 3 اوقات میں سورج, جو وہ مشرق قومیں جو سورج کو خدا مانتے تھے, انہی 3 اوقات میں سورج کی عبادت کیا. That's a very basic, simple logic. مشرق قومیں, اور ہمیشہ سے آپ کو جب سے انسانیت بنی ہے آپ کو ہمیشہ پیگن کلچر میں سن ورشپرز بہت ملتے ہیں. تو جتنی مشرق قومیں تھیں وہ عبادت کے یہ 3 اوقات فکس رکھا کرتے تھے. جب اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے انہی 3 اوقات میں مسلمانوں سے کہا بس یہ 15-20 منٹ کا ٹائم چھوڑ کر
पूरा दिन जब भी चाहो अल्लाह की इबादत करो। ठीक है, अच्छा इन 3 औकात में नहीं करना, बाकी किसी भी वक्त आप 2 रकात पढ़ें, जरूरी नहीं है रात हो, आप दिन में भी पढ़ सकती हैं। उसके बाद आप सलाम फेरें और फिर उसके बाद आप अल्हम्दुलिल्लाह ये दुआए इस्तिखारा पढ़ेंगे। अब जब हम दुआए इस्तिखारा पढ़ते हैं तो दुआए इस्तिखारा किताब से देखकर भी पढ़ी जा सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हाँ ये कि आपको मैंने बता दिया आपने पढ़नी है अरबी जुबान में। दुआए इस्तिखारा के अल्फाज आते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका, अल्लाह मैं आपके इल्म के जरिए खैर तलब करती हूँ। इसमें क्या आपने दिखाई, अब दुआ की बिगनिंग पर चले जाए। फकीर बन के मांगना, आजिज़ी से मांगना। किसी इंसान को ये ख्याल ना आए कि मैं तो अपना ग्राउंड वर्क कर चुकी हूँ सारा। आपको जो इल्म है वो दुनिया का इल्म है और वो भी बड़ा लिमिटेड इल्म है। ठीक है, हमारे पास जो इल्म है वो लिमिटेड इल्म है। हमें दुनिया की भी हर चीज का इल्म नहीं होता। हमने अपनी तरफ से जो भी वर्किंग की है, हम अल्लाह से कहते हैं अल्लाह हम आपसे इस चीज की उम्मीद रखते हैं कि आप हमें खैर अता करेंगे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका व अस्तक़दिरुका बिक़ुदरतिका। अल्लाह हम चाहते हैं कि आप अपनी कुदरत से हमारे लिए मामले को फजल वाला और अजीम बना दें। व अस्अलुका मिन फदलिकल अज़ीम फ़इन्नका तक़दिरु वला अक़दिरु व तअलमु वला अअलमु व अंत अल्लामुल गुयूब। अल्लाह आप हर शय को, हर गैब के इल्म को जानते हैं। अल्लाह आप हमारे लिए आसानियां कर दें। यहाँ ट्रस्ट बहुत जरूरी होता है, इसलिए कि देखें आप एक पूरी वर्किंग करके अपने दिल की किसी ख्वाहिश के साथ अल्लाह के सामने आकर खड़े हो गए हैं। अब ऐन मुमकिन है आपकी इंक्लिनेशन उस साइड पर ना जाए जिस साइड पर आपने वर्किंग की है, तो फिर तवक्कुल कितना अल्लाह पर रिक्वायर्ड हो। इसलिए कि अगर आपके लिए उस जगह के रास्ते नहीं खुले, इंक्लिनेशन बाज़ ऐसे होते हैं जिसमें आपके दिल के अंदर किसी चीज, उन 2 में से किसी एक चीज के बारे में बस एक दिल में उदासी आने लग जाती है। बहुत से कहते हैं अगर इस्तिखारा करने के बाद जिधर आप इंक्लाइन हैं, जिधर आप इस्तिफ्कार करके पहुंची हैं, जिधर आप इस्तिशारा करके पहुंची हैं, इस्तिखारा की दुआ पढ़ने के बाद अगर उस साइड पर आप जितना भी सोचें आपको उदासी होने लग जाए या आपको समझ ना आए कि आप बेचैन क्यों हो रही हैं, then it's a sign, it's one of the sign कि ये वाली साइड आपके लिए ठीक नहीं है। अब ये इंसान को खुद रीड करना होता है, खुद इंसान को समझना होता है। इसलिए कि हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं अल्लाह आप गैब का इल्म जानते हैं जो मैं नहीं जान सकती। अल्लाहुम्मा इन कुन्ता तअलमु अन्ना हाज़ल अम्रा खैरुल ली, अगर आपको लगता है मेरा ये मामला खैर वाला है। बाज़ स्कॉलर्स कहते हैं रसूलुल्लाह कहते थे हाज़ल अम्रा की जगह अपना जो भी आपका मामला है वो बोलना है। आप इसको अल्फाज में भी बोल सकती हैं, आप इसको अरबी में भी बोल सकती हैं, आप इसको उर्दू में भी बोल सकती हैं, आप इसको कॉन्सेप्चुअली भी बोल सकती हैं। दिल में हाज़ल अम्रा ही बोलें और दिल में उस अमर को सोचें। अल्लाह अगर ये मेरा मामला आपकी नजर में खैर वाला है, फी दीनी व माशी व आक़िबती अमरी, मेरे दीन, मेरा माश यानी दुनिया और मेरी आखिरत के लिए, फ़क़दुरहु ली, तो इसको मेरे लिए मुक़द्दर कर दे। सिर्फ मुक़द्दर कर दे नहीं, व यस्सिरहु ली, इसको मेरे लिए आसान कर दे। सिर्फ आसान कर दे नहीं, सुम्मा बारिक ली फी, इसको मेरे लिए ब्लेसेड भी बना दे। पूरा पैकेज मांग रही हैं आप। अब जैसे आप मांगेंगे कोई और नहीं मांग सकता। आपने सिर्फ ये नहीं कहा कि अल्लाह मुझे ये चीज मुकद्दर कर दे। फर्ज करें यहाँ पे बच्ची बैठी, उसको कोई लड़का पसंद है, सही मना है नहीं कहा उसे, ये पसंद आ सकता है, आ सकता है। दिल है किसी पर भी आ सकता है, बकरी पर भी आ सकता है और चिड़िया पर भी आ सकता है और गधे पर भी आ सकता है और उल्लू पर भी आ सकता है। सही है, तो दिल तो कहीं नहीं है। हाँ, आपका किसी पर दिल आया, तरीकाकार सही होना चाहिए। जस्ट गो एंड इन्फॉर्म योर मदर, अम्मा मुझे ये पसंद आ गया। अगर अम्मा को उल्लू लगता है या बकरा लगता है या जो भी लगता है, फॉरगेट अबाउट इट। बट आपकी बेटी कह रही है, कंसिडर करें, पॉसिबिलिटी देखें। अब मिसाल के तौर पर
ماں باپ نے استفکار بھی کر لیا، اپرووڈ، ماں باپ نے استشارہ بھی کر لیا، اپرووڈ. اب اماں کہتی ہیں چلو بیٹا اب استخارہ کرنا ہے. اب استخارہ صرف جس نے شادی کرنی ہے وہ کرے گا یا اماں اور ابا بھی کریں گے؟ سب استخارہ کریں. یہاں پر آپ کے امی ابا آپ کے لیے نہیں استخارہ کر رہے. کیپ دس ان مائنڈ، ورنہ تو پھر مولوی صاحب ہمارے لیے استخارہ کر رہے ہیں. آپ ماں ہوتے ہوئے اپنے بچے کے لیے استخارہ نہیں کرتی ہیں. آپ کے شوہر والد ہوتے ہوئے اپنے بیٹے کے لیے استخارہ نہیں کر رہے. کیپ دس ان مائنڈ، ادروائز تو پھر ہم نے ایکویشن وہی بنا دی، مولوی صاحب ڈوئنگ استخارہ فار اس. نو، امی استخارہ کر رہی ہیں اس اینگل سے کہ یہ بچہ اور یہ خاندان ہمارے لیے کیسا ثابت ہوگا. اچھا ہوگا اللہ تو دل کھولتے. ابا اسی اینگل سے کر رہے ہیں، بیٹی شوہر کے اینگل سے کر رہے ہیں کہ یہ اسپاؤس میرے لیے بہتر ہوگا تو اللہ ہو جائے. اچھا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، اور ویری سیریس نوٹ، پریکٹیکلی بیٹی کو بہت اچھا ویژن آ جاتا ہے یا انکلینیشن ہو جاتا ہے، اماں کو نہیں ہوتا. ممکن ہے؟ ممکن ہے. اماں کہہ رہی ہیں نہیں بھائی توبہ میں نہیں مان سکتی، بٹ آپ کی بیٹی کہہ رہی ہے نو اماں میرا دل ٹھک گیا ہے، بس ہی از دا رائٹ پرسن فار می. ٹھیک ہے، پھر اگین اس کا مطلب ہے اس اسٹیج پر آ کر استخارہ کے بعد بھی اگین یو کین گو فار استشارہ، فردر انویسٹیگیشن کریں. کیوں آپ کی بیٹی کا دل آ رہا ہے نا، اینڈ ممکن ہے وہ شوہر اچھا بنے، داماد اچھا نہ بنے. جب یہ آپ کو اچھی انکلینیشن نہیں آ رہی، ممکن ہے ایک شخص شوہر اچھا ہے لیکن داماد اچھا نہیں بن رہا، آپ پریفرنس دیں ایسے شخص کو یا نہیں؟ ڈو ناٹ بی سو سیلفش. آپ نے نہیں زندگی گزارنی اس کے ساتھ، آپ کی بیٹی نے گزارنی ہے نا، وہ اپنے گھر میں جائے گی، شوہر تو اچھا ثابت ہوگا نا. مشکل ہوتا ہے ماں باپ کے لیے یہ فیصلہ، بٹ دیکھیں یہاں آپ کو اللہ سے پھر گڑ گڑا کر مدد کرنے کے ساتھ ساتھ استشارہ دوبارہ کرنا پڑتا ہے. سو اٹس اے ویری پریکٹیکل گراؤنڈ. آپ اللہ سے پورا پیکیج مانگ رہے ہیں. آپ کی بیٹی صرف یہ نہیں کہہ رہی کہ مجھے جو پسند ہے وہ میرا مقدر بنا دے، صرف یہ نہیں ہے. اس نے کہا اس کو میرا مقدر بنا دے اور اس کا ملنا آسان کر دے، اور پھر اس کے ملنے کے بعد اس پورے رشتے میں برکت ڈال دے. حضرت کیا ہوتا ہے، استخارہ کر کے کیے ہوئے رشتے بعد میں ٹوٹ جاتے ہیں. تو بچوں کے ذہنوں میں بات یہ آتی ہے کہ استخارہ کر کے رشتے ہوئے تھے، آئندہ ہم استخارہ ہی نہیں کریں گے. ڈونٹ تھنک لائک دس. کیا ہمارا ایمان ہے کہ ہماری زندگی میں جو بھی ہوتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے؟ اللہ ہمیں اس ایکسپیرینس سے کچھ سکھانا چاہتا ہے. اللہ اس ایکسپیرینس سے، اس تکلیف سے گزار کر ہمارے درجات کی بلندی کرنا چاہتا تھا. اللہ اس مشکل سے گزار کر ہمیں اپنے سے جوڑنا چاہتا تھا. یو نیور نو کہ یہ والا پروسیجر کیوں ہوا، مشکل راستہ کیوں آیا. اس گھر تک آنے کا ایک راستہ آپ کے گھر سے ہوگا سیدھا سیدھا، ایک ہوگا گول گول گھوم کر آنا، بٹ دونوں ویز میں آپ یہاں تک پہنچ جائیں گے نا. تو بعض لوگوں کے لیے نا جنت کے راستے بھی ایسے ہی ہوں گے، بعض آئیں گے ناک کی سیٹ میں اور بعض آئیں گے گول گول گھوم کے، بٹ الٹیمیٹلی وہ جنت میں پہنچ جائیں گے. پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو فرمایا وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي. اگر یہ معاملہ میری دنیا، میرا دین اور میری آخرت کے لیے اللہ شر ہے، اتنے پیارے الفاظ ہیں، فَاصْرِفْهُ عَنِّي، اس کو مجھ سے پھیر دے. ختم نہیں، وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، صرف اس کو مجھ سے دور نہ کر. کیا پتا وہ آپ کو ابھی بھی پسند ہے جو آپ سے دور ہوتا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے ابھی تو دعا انکمپلیٹ رہ گئی، آپ بے چین رہیں گی. آر یو جسٹ چیکنگ دا پاور آف لینگویج، کمپریہنسونیس. اللہ دو چیزوں میں سے ایک چیز جو مجھے پسند تھی اگر وہ میرے نصیب میں نہیں آ رہی ہے تو صرف اس کو مجھ سے دور نہ کر، میرا دل بھی اس سے ہٹا دے تاکہ میں سنگل فوکسڈ ہو کر اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤں. I should move forward. پھر فَقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ. اب جس چیز کو آپ نے ہٹا دیا جو مجھے اچھی لگ رہی تھی، ابھی بھی میں فارغ تو نہیں بیٹھنا چاہتی. فَقْدُرْ لِي الْخَيْرَ، اب جو بھی زندگی کی خیر ہے، حَيْثُ كَانَ، اور جہاں پر بھی ہے اللہ میرے سامنے لے کر آ جائے. میں نے استغفار بھی کر لیا تھا، گراؤنڈ ورک بھی کر لیا تھا، محنت بھی کر لی تھی، مشورہ بھی کر لیا تھا، استخارہ بھی کر لیا تھا،
but end product یہ آیا that this person or this thing is not in my تقدیر, it's okay, ٹھیک ہے میں ٹرسٹ کرتی ہوں, but then whatever is خیر bring it in front of me. جس کا رب سے تعلق ہوگا وہی اس دعا کو دل سے مانگ سکتا ہے. جس کو اللہ سے محبت ہوگی وہی اپنے دل کا اظہار اللہ سے ان الفاظ میں کر سکتا ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم ارضنی بہ, پھر مجھے اس پر راضی کر دے. اور ایک روایت میں آتا ہے ثم ردنی بہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح سے دعا سکھائی, ارضنی بہ, ردنی بہ. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو جانتے تھے. دو طرح کے انسان ہوتے ہیں, آپ بھی اپنے آس پاس دیکھتے ہوں گے. آپ خود اپنے آپ کو دیکھ کر بتائیے گا آپ کون سا انسان ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں جو بیسک گراؤنڈ ورک کرتے ہیں, استفکار دنیا کے کسی بھی معاملے میں تھوڑا بہت انویسٹیگیشن کریں گے اینڈ دین سمپلی دے ڈیسائڈ. مثال کے طور پہ آپ کا عید کا جوڑا, آپ نے 2-4 دکانیں دیکھی یا آپ نے 2-4 اسٹورز دیکھے آن لائن اینڈ دین یو ڈیسائڈیڈ دین اینڈ دیئر اوکے ڈیسائڈیڈ, میں نے فکس کر لیا میں نے یہ پہننا ہے. صحیح. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے تھوڑی سی ورکنگ کی and then they decided الحمدللہ توکل علی اللہ, اور اس کے بعد وہ اپنا فیصلہ لے لیتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں کل ایک جوڑا پسند آیا, اگلے دن ایک اور جوڑا پسند آ گیا, 2 دن بعد ایک اور جوڑا پسند آ گیا, and they are still unable to decide what they gonna wear on Eid, اور عید میں رہ گئے 2 دن. صحیح. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں ڈیسیژن میکنگ میں ان کو وقت لگتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرح کے انسانوں کے لیے یہاں دونوں طرح کے جملے کہہ دیے. اب آپ اپنے بارے میں سوچ لیجیے, آج سے خود ہی بتائیے, آپ مجھے نہیں بتائیں, ایک دوسرے کو بھی نہیں بتائیں, بس بٹوین یو اینڈ یور رب آپ کیسا انسان ہیں. آپ امیڈیٹلی ڈیسائڈ کر لیتی ہیں اور یو ٹیک ٹائم. کل آپ کو کسی نے امی نے سمجھایا تھا بٹھا کے, اتنی لمبی کہانی اماں نے سنا کر کسی بات پر کسی پوائنٹ پر سمجھا کر آپ کو رات میں سنایا تھا. صبح آپ اٹھیں اور بریک فاسٹ ٹیبل پہ بیٹھ کے رہی ہیں, ویسے امی میں سوچ رہی تھی کہ اگر یہ پھر سے ایسے ہو گیا تو امی کہتی چلو میں پھر ٹیپ ریکارڈر کام کر دوں. بیک ٹو اسکوائر ون, زیرو سے اماں کی تقریر پھر شروع ہو جاتی. مطلب جتنا اماں نے کل سمجھایا تھا اور آپ کو بات سمجھ آ گئی تھی, آج آپ کی بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی. تب آپ خود سوچیں آپ ان دونوں میں سے کیا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے آپ فیصلہ کرنے میں امیڈیٹلی سمجھ جاتی ہیں تو آپ پھر الفاظ بولیں ثم ارضنی بہ, اللہ مجھے امیڈیٹلی راضی کر دے جو ڈیسیشنز ہیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے یو وانٹ ٹائم تاکہ آپ کے دل کو سکون مل جائے, پھر آپ بولیں گی ثم ردنی بہ, اللہ گریجولی صحیح مجھے اپنے ڈیسیشن پر راضی کر دے, میں نقصان کی طرف نہ بڑھوں, میں غصے کا شکار نہ ہوں, میں بدگمان نہ ہوں. اسکالرس کہا کرتے تھے خوش قسمت ہوتا ہے وہ انسان جو کبھی بھی اللہ سے خیر مانگنے میں نا امید نہیں ہوتا, چاہے اس کو خیر مانگتے ہوئے صدیاں گزر جائیں, وہ مانگتا رہتا ہے. ابن قدامہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں 4 چیزیں کرنے والے لوگ 4 چیزوں سے کبھی محروم نہیں ہوتے. شکر کرنے والا برکت سے کبھی محروم نہیں ہوتا, توبہ کرنے والا قبولیت سے کبھی محروم نہیں ہوتا, استخارہ مانگنے والا استخارہ کرنے والا خیر سے کبھی محروم نہیں ہوتا, اور مشورہ کرنے والا دوست سے کبھی محروم نہیں ہوتا. اگر ہم اپنی زندگی میں اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں, دعاؤں کے ساتھ اپنے رب سے جڑ جائیں. جہاں زندگی میں فیصلے کرنے کی بات آئے 2 مباح کاموں میں, 2 نیک کاموں میں, اللہ کے ساتھ جڑ کر دعائے استخارہ مانگے, اور جتنی مرضی دفعہ مانگنی ہے مانگے. آپ کی مرضی, آپ کا رب سے تعلق. ہم نے شروع میں بات کی تھی the more you will develop the رابطہ, the more straight inclination you gonna straight feeling in your heart. جتنی spirituality strong ہوتی ہے اتنے inclinations visible ہوتے ہیں. جتنا superficial layer دنیا کی ٹوٹتی ہے اتنا آپ کا دل آپ کو صحیح الہام اور صحیح آئیڈیاز کی طرف ڈائریکٹ کرنے لگ جاتا ہے. آپ کو لوگوں کے جملے بھی سمجھ آتے ہیں, آپ کو لوگوں کے مشورے بھی سمجھ آتے ہیں, آپ کو اپنے آس پاس حالات بھی سمجھ آتے ہیں, and you can read a lot
بالکل وہی دعا جو میں نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی تھی، اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی، اللہ مجھے چیزوں کی حقیقت ویسے دکھا دے جیسے کہ وہ ہیں، سپرفیشل نہیں میں نے دیکھنے، انٹرنلی میں نے ان کی کیفیات سمجھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے دعاؤں کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، عبادات کے ذریعے، اذکار کے ذریعے اپنے سے جوڑ کر رکھے۔ اللہ ہمارے دنیا کے تمام معاملات میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں قرآن کا بہترین ساتھی بنا دے، اللہ ہمیں قرآن کو اور دعاؤں کو سمجھ کر پڑھنے والا بنا دے۔ اللہ ہماری اولادوں کا اور ہمارا آپ سے ایسا تعلق بنے کہ ہم ہر مشکل پر گڑ گڑا کر آپ سے مدد مانگیں۔ اللہ ہم کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، اللہ ہم صرف آپ سے، آپ ہی کے در سے ہمیشہ مانگنے والے رہیں۔ اللہ ہمیں کبھی کسی انسان کا محتاج نہ کیجیے گا، اللہ ہمیں کبھی کسی انسان کا محتاج نہ کیجیے گا، اللہ صرف اپنا محتاج رکھ۔ اللہ بہترین ایمان کی حالت عطا فرما، اللہ صحت اور جسمانی صحت بہترین عطا فرما، اللہ عقل کی صحت عطا فرما، وہ عقل جو وحی کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جائے۔ اللہ یہ گزرتا ہوا رمضان ہے، اللہ ہمیں بخش دے۔ اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا۔ اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے، اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، اللہ ہمارے بزرگوں کو بخش دے، اللہ ہمیں ادب اور ہمیں بہترین شفقت کا کمبینیشن نصیب فرما دے۔ اللہ ہماری اولادوں کو فتنوں سے بچا لے، اللہ ہم اپنی اولادوں کی تربیت نہیں کر پاتے، اللہ ہماری رائٹ ججمنٹ اور رائٹ انٹلیکٹ عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے کلام سے جوڑ دے، یا اللہ ہمارے روزے، ہمارا قیام، ہمارا قرآن، ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ اللہ ہمیں ليلۃ القدر نصیب فرما دے، اللہ ہمیں ليلۃ القدر میں محرومین میں شامل نہ کیجیے گا۔ اللہ مسلمان امت کو ایمان کی طاقت عطا فرما، اللہ مسلمان امت کی مدد فرما، اللہ مسلمان امت کو بہترین طریقے سے لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جہاں جہاں مسلمان تکلیف میں ہیں ان کی مدد فرما، اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرما، اللہ ہم سب کی مشکلات دور فرما، اللہ ہماری زندگی سے آزمائشوں کو دور کر دے، اللہ ہماری زندگی سے آزمائشوں کو دور کر دے، اللہ ہم سب کی جائز دعائیں قبول فرما لے، اللہ ہمارے آمین کہنے سے پہلے ہماری دعائیں قبول فرما لے، اللہ اس گھر پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرما، اللہ ہمیں کلمے پر موت نصیب فرما، اللہ ہمیں دنیاوی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بخش دے، یا اللہ ہمیں ليلۃ القدر نصیب فرما، یا اللہ ہمیں ایمان اور استقامت عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔